سورہ یونس کی آیت نمبر 54 ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سننے سے پہلے اس بات کو ہم ذہن میں بالکل تازہ کر لیں کہ انسان جب اللہ کے عذاب سے بچا ہوا ہوتا ہے یا اس نے کوئی چیز دیکھی نہ ہو تو اس وقت تک اسے اس کا اندازہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ دنیاوی جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں بھی انسان پر جب تک آئی نہ ہو اس وقت تک صرف سنی سنائی باتوں سے انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ کا عذاب لوگ دیکھیں گے، اللہ اکبر، وہ تو اتنا سخت ہے، اللہ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ایک شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دبلا پتلا ہو چکا ہے اور بالکل جیسے حدیث میں الفاظ ہیں چوزے کی طرح ہو چکا تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تیرا حال کیوں ہوا ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتا کہ تو اکثر کون سی دعا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اکثر یہ مانگتا ہوں، اے اللہ تجھے جو آخرت میں مجھے عذاب دینا ہے وہ یہاں دے دے، آخرت میں مت دینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ سے معافی کا سوال کرو۔ تم میں طاقت ہے اللہ کا عذاب برداشت کر سکو؟ اگر جو آخرت میں عذاب دینا ہے وہ یہاں دے دیا جائے تو کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ تو وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، انسان دونوں جہاں کی عافیت اس سے مانگے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اکثر یہ دعا ضرور مانگا کرو، اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، کہ اللہ دونوں جہاں میں عافیت عطا فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظلمت ما فی الارض، وہ جان کے جس نے گناہ کیے اس جان کے لیے ساری زمین کی دولت ہوتی، لفتدت بھی، تو عذاب دیکھ کر عذاب سے جان چھڑانے کے لیے ساری دولت وہ دے دیتی، اتنا سخت ہے اللہ کا عذاب۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا اتنی زکوٰۃ کیوں دینی ہے، یہ کفارہ کیوں دینا ہے، اچھا اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے، حج میں غلطی ہو گئی جناب دم دینا ہوگا، اوہو بکرا تو 400 ریال کا ہے دم دینا پڑے گا۔ تو یہاں تو انسان مال دینے میں جان جاتی ہے، لیکن اللہ کے عذاب کی ایک جھلک دیکھ لے گا، ایک سیکنڈ کے لیے وہ دیکھ لے تو وہ دنیا کی ساری دولت اس عذاب سے بچنے کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو دل میں چپ کے شرمندہ ہوں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ الا سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ الا سن لو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، ہاں لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں۔ هو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تم پھرو گے۔ یا ایھا الناس، لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم،
بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یعنی قرآن آ گیا۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور تمہارے دلوں کی شفا آ گئی۔ قرآن جو ہے وہ شفا ہے، لما فی الصدور، اس کے لیے جو سینوں میں ہے، دل کی پاکیزگی کے لیے، دل کو نور سے بھرنے کے لیے قرآن بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن جس طرح باطنی گندگیوں کو پاک کرتا ہے، روحانیت دیتا ہے، گناہوں سے دوری دیتا ہے، اسی طرح قرآن ظاہری امراض سے بھی شفا دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں کہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے۔ اگر ہم تمام بیماریوں سے شفا پانا چاہتے ہیں، خصوصاً گناہوں کی بیماری سے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، اور گناہوں سے خطرناک کوئی اور بیماری نہیں ہے۔ تو ہو سکے تو جب بھی پانی پیے یاد آئے تو اول آخر درود پاک پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہماری ساری جسمانی روحانی بیماریاں دور فرمائے، اور پانی پہ دم کر کے ہم پی لیں، انشاءاللہ تعالی حضور کے فرمان کے مطابق شفا ضرور ملے گی۔ وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وہ رحمت للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ ہمیں جو اصول سکھاتے ہیں، ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ مسلمان صبر کریں، غم کی کیفیات میں صبر کرنا چاہیے، اور غم کی یاد نہیں منانی چاہیے، کہ غم کی یاد، سوگ منانا، یہ انسان کو بے صبری کی طرف لے جاتا ہے۔ واقعات وہ پھر غم کے بار بار ذہن میں آتے ہیں تو وہ ناشکری کی طرف جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے، اور ان 3 دنوں کے سوگ میں بھی ماتم کرنا، پیٹنا، چلانا، زور زور سے رونا، نوحہ کرنا، بین کرنا، کپڑے پھاڑنا، اپنے جسم کو مارنا، یہ ساری حرکتیں حرام ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی قوم اگر ترقی کرتی ہے تو اسی صورت میں ترقی کر سکتی ہے کہ وہ غم کو بھول جائے، مصیبتوں کو وہ بھول جائے، صبر کرے، اور وہ خوش رہے تاکہ وہ قوم ترقی کر سکے۔ تو اسلام نے مسلمانوں کو ترقی کا یہ طریقہ بیان کیا۔ لیکن جہاں تک خوشی کا تعلق ہے، خوشی کو اگر بار بار یاد کرتے رہیں گے، نعمتوں کو، اور جتنا یاد کریں گے اتنا شکر زیادہ پیدا ہوگا۔ آپ اگر اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور آپس میں آپ گفتگو شروع کریں، اور ساری زندگی میں مثلا 20 سال میں جتنے غم آئے، سارے غموں کو آپ ذکر کرنا شروع کریں، دیکھیں آپ کا دل جو ہے غمگین ہو جائے گا، اور زیادہ ذکر کریں گے تو زندگی سے بیزار ہو جائیں گے۔ لیکن آپ جو ہے گھر میں بیٹھ جائیں اور آپ اللہ کی نعمتوں کا ذکر شروع کر دیں، اتنے سال پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر ہم حج پر اس طرح چلے گئے، عمرے پر اس طرح چلے گئے، بغداد شریف کی حاضری اس طرح ہوئی، اس طرح کرم ہو گیا، یہ ہو گیا، آپ دیکھیں آپ کا دل خوشیوں سے ابل پڑے گا، اور آپ کا چہرہ خوشیوں سے چمکنے لگے گا۔ تو اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ نعمتوں کا بار بار اظہار کیا جائے، نعمتوں کی یاد منائی جائے، اور تکلیفوں کا ذکر جو ہے بار بار نہ کیا جائے، تاکہ صبر پیدا ہو، شکر پیدا ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت پر، فبذالک فلیفرحوا، اسی پر چاہیے کہ وہ لوگ خوشیاں منائیں، فلیفرحوا، خوشی منائیں۔ اور خوشی منانے کے لیے اسلام نے 3 دن کی قید بیان نہیں کی، بار بار مناؤ، اور اس کو جتنا یاد کریں گے اتنا
انشاءاللہ شکر کا مادہ زیادہ پیدا ہوگا۔ جشن آزادی میں 14 اگست کو پاکستان حاصل ہونے کی خوشی منائی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانی چاہیے۔ 23 مارچ کو بھی خوشی منائی جاتی ہے، قرارداد پاکستان کی، کوئی حرج نہیں۔ 6 ستمبر کو خوشی منائی جاتی ہے 1965 کی، کہ کیا وقت تھا وہ کہ ہم بڑے کمزور تھے، ہم سے 8 یا 10 گنا زیادہ جو طاقتور دشمن تھا اس نے حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بچا لیا۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھتے جائیں، لیکن شریعت کے دائرے میں۔ لیکن یہ تو معمولی خوشیاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک وہ نعمت دی ہے کہ جن کے صدقے میں ساری نعمتیں ہیں، وہ ہے نعمت کبریٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پاکستان ملا تو اسلام کے صدقے میں، اور اسلام ملا کس کے صدقے میں؟ تو پاکستان ملنے کی خوشی منانا جائز ہو اور رسول اللہ کی آمد کی خوشی منانا حرام ہو، یہ کون سی عقل ہے؟ تو ساری خوشیاں رسول اللہ کے صدقے میں تو ملی، بلکہ قرآن بھی حضور کے صدقے میں ملا اور رحمان بھی حضور کے ذریعے ملا۔ اور پھر جب قرآن کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر کوئی عید میلاد النبی کی خوشی مناتا ہے تو اس کو اگر کوئی منع کرتا ہے تو اس کا حرام ہونا وہ ثابت کرے۔ اور جب قرآن میں منع نہیں، حدیث میں منع نہیں، اور قرآن و حدیث تو قیامت تک کے لیے ہے، تو پھر اپنی طرف سے جائز چیز کو حرام قرار دینا کتنی بڑی نادانی ہے۔ اس موضوع پر آپ سی ڈی اور کیسٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور کتاب بھی بہار شریعت مسجد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، بھلا بتاؤ تو صحیح، جو اللہ نے تمہارے لیے روزی نازل کی، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم اپنی مرضی سے کسی کو حرام کہتے ہو، کسی کو حلال کہتے ہو۔ مشرکین مکہ کئی حلال چیزوں کو حرام کہتے تھے، تو جو چیز اللہ نے حرام نہیں کی اپنی مرضی سے حرام کہنا، ناجائز کہنا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کیا گمان ہے ان لوگوں کا کہ قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ اپنی طرف سے جائز کام کو ناجائز اور حرام کہنے والے غور کریں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔